بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام رضا کی ایک حدیث ہے جو کہ حدیث تھوڑی طولانی ہے، تھوڑی لمبی ہے، لیکن بہرحال اس کا ایک حصہ آپ مومنین کی خدمت میں کہ امام جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کی عقل سالم ہوتی ہے، مسلم having a sound intellect, having few qualities۔ اب وہ جو چند خوبیاں ہیں ایک ساؤنڈ انٹلیکٹ، ایک سالم عقل کی، امام اسے بیان فرماتے ہیں۔ میں ساری آپ کی خدمت میں شاید بیان نہیں کر پاؤں گا، بہرحال چند حصہ جو پریکٹیکل ہماری لائف میں اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، بہرحال چند میں آپ کی خدمت میں بیان کروں تاکہ ہم اپنی آپ کو کمپیئر کر سکیں ان احادیث کے ساتھ کہ کیا ہم اس سالم عقل ساؤنڈ انٹلیکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں بڑھ رہے، یا ہماری عقل سالم ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ بہرحال اللہ نے انسان کو کریٹ کیا ہے، اور اس کریشن میں انسان جو ہے ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا سافٹ ویئر ہے، یعنی اس کا باطن ہے۔ اور انسان کا جو ظاہر ہے وہ انسان کا بدن ہے، آنکھیں ہیں، ہاتھ ہے، دیکھتا ہے، سنتا ہے، ساری چیزیں۔ اسی طرح انسان کا جو باطن ہے وہ بھی کچھ چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ کمبائن ہوتا ہے۔ فرسٹ جو ہے کہ جب ہم گفتگو کرتے ہیں انسان کے انر پارٹ کی، تو وہ ڈفرینشیٹ ہوتا ہے مختلف لیول کے اندر۔ پہلی چیز جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں وہ نفس ہے، یعنی انسان کا جو نفس ہے۔ قرآن بھی کئی جگہ نفس کی گفتگو کرتا ہوا نظر آتا ہے، نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ اسی طرح پھر جب گفتگو آگے بڑھتی ہے تو پھر جو ہے وہ قرآن بھی انسان کی عقل کی گفتگو کرتا ہے، انٹلیکٹ کی گفتگو کرتا ہے۔ جہاں قرآن اشاروں کی گفتگو کر رہا ہے، ادراکات، ڈیفینیشن، کمپیریزن، ان سب کو عقل ڈیفائن کرتی ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، ادراک یعنی درک کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ عقل کا کام ہے۔ یہاں انسان کی عقل جو ہے وہ مخاطب ہے۔ قرآن کئی جگہ کہہ رہا ہے کہ لا یعقلون، ان میں عقل نہیں ہے، مگر یہ عقل نہیں رکھتے، یہ تفکر نہیں کرتے، یہ تدبر نہیں کرتے۔ ان سب کا تعلق انسان کی عقل سے ہے۔ تو یہاں عقل بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہماری کتاب اصول کافی جس کا پہلا چیپٹر بھی جو ہے وہ عقل اور جہل سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو عقل کی بہرحال ایک اپنی سگنیفیکنس ہے، انٹلیکٹ ویری امپورٹنٹ۔ بٹ ناؤ ڈیز ان our society when we talk about intellect, then intellectual, then those are intellectual who talk about یعنی outside the religion, liberalism, secularism. It's not intellectual thing. Intellectual یعنی سالم انٹلیکٹ کا ہونا امپورٹنٹ ہے، اور سالم انٹلیکٹ نہیں ہو سکتی جب تک انسان توحید کی طرف نہ بڑھے، کیونکہ بہرحال خدا اس عقل کا بنانے والا ہے۔ پر اس گفتگو جب اور اوپر جاتی ہے اور اوپر بڑھتی ہے تو پھر قلب کی گفتگو قرآن کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ قلب، یہ سب نفس، عقل، قلب، یہ سب انسان کا انر حصہ ہے، سافٹ ویئر ہے۔ یہ شاید ظاہر میں آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے۔ انسان سالم ہو، بڑا ہو، ایک اچھی ایج کا بھی ہو، لیکن سم ٹائم ہم کہتے ہیں he is behaving like kid. Why? Because his brain is like a child, but he is a young person. کیوں؟ اس کا مطلب ہے اس کا سافٹ ویئر خراب ہے، اس کے سافٹ ویئر میں پرابلم ہے، وہ ابھی تک بالغ نہیں ہوا۔ بعض اوقات انسان بدن کے حساب سے بالغ ہو جاتا ہے، عقل کے حساب سے بالغ نہیں ہوتا۔ خوب یہ سافٹ ویئر ہے، ہارڈ ویئر کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ بعض اوقات آپ کسی بچے کو دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ، بچے کو دیکھتے ہیں کیا ماشاءاللہ بڑوں والی باتیں کرتا ہے، اس کی عقل دیکھیں آپ، کیوں؟ اس کا سافٹ ویئر اپ گریڈ ہو گیا ہے۔ تو یہاں سافٹ ویئر بہت امپورٹنٹ ہے، اور جو حساب کتاب ہے قیامت میں وہ سافٹ ویئر کا ہے، ہارڈ ویئر کا نہیں ہے۔ ہارڈ ویئر تو ایک دفعہ جل جائے گی، ختم ہو جاتی، دوبارہ نہیں آتی، مگر خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بار بار ان کے بدن کو دوبارہ بنایا جائے گا۔ کس کے اوپر؟ سافٹ ویئر کے اوپر ڈیزائن کیا جائے گا۔ تو اوور آل جو ایک سافٹ ویئر ہے جس کے یہ سارے پارٹ ہیں وہ سول ہے، روح ہے، جسے جو ہے وہ قرآن
میں بھی جب سوال کیا گیا کہ رسول تم سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے، کہو یہ امر ربی ہے، خدا کی طرف سے امر ہے، مگر یہی سول جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹڈ ہے، اور یہ لیولز ہیں، نفس ایک لیول ہے، عقل ایک لیول ہے، اور پھر قلب ایک لیول ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے، اور مناجات امیر المومنین کے اندر بھی یہ قرآن کی آیات ریفلیکٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ قیامت میں کوئی بھی شخص فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع، یعنی پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے جو سالم قلب لے کر آئے گا۔ یہ جو سالم قلب ہے یہ ہارڈ ویئر نہیں ہے، یہ سافٹ ویئر ہے۔ یہ وہ قلب ہے کہ جسے امام حسین دعا عرفہ میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ پروردگار اندھیو وہ آنکھ جو تجھے نہ دیکھ پائے۔ نعرے حیدری، یا علی، امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خوب ظاہر ہے انسان اپنی عقل کو سالم کرے، تو یہ بہرحال سٹیج ہے۔ اب عقل سالم ہوگی تو باقی چیزیں انسان کی آگے کی طرف بڑھیں گی۔ بہرحال کچھ چیزیں، کچھ کوالٹیز ساؤنڈ انٹلیکٹ کے لیے، پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ جس مسلمان کی عقل سالم ہوتی ہے وہ جو ہے اس کے وجود سے، اس کے پریزنس سے دوسروں کو فائدہ ملتا ہے۔ یعنی جب جس کی عقل سالم ہے، the person having a sound intellect, the first quality, whoever saw that person always get positive energy. یعنی جس کی عقل سالم ہے، جب بھی کوئی اس سے ملے گا اس کے وجود سے خیر ملے گی، اس کے وجود سے پازیٹیو انرجی ڈرائیو ہوگی، اس سے وجود سے اسے فائدہ ہوگا۔ ضروری نہیں ہے فائدہ میٹرلسٹک ہو، ضروری نہیں ہے فائدہ کوئی مادی ہو، نا، فائدہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایون ایسے شخص سے ملنا انسان کو اچھا لگے، بات کرنا اچھا لگے، مشورہ اچھا دیتا ہو، یعنی خیر ہو اس کے وجود میں۔ تو پہلی صفت، پہلی کوالٹیز کیا ہمارے اندر یہ پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ انسان اپنے آپ کو کمپیئر کرے ان احادیث کے ساتھ۔ انسان آج دنیا کی بڑی گفتگویں سنتا ہے کہ فلانے موٹیویشنل اسپیکر نے کیا بولا، فلانے سی او نے کیا بولا، جو ہے وہ فلانے نے کیا کہا، فلانے کمپنی کا جو تھا اس نے کیا کہا، وہ پھر انسان اپنی زندگی کو ڈرائیو کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ سب دنیا ہے۔ اصل انسان کو جو پہچان ہے وہ معصومین کو ہے۔ معصومین کے اقوال جانتے ہیں کہ انسان کیسے پہچانا جائے گا۔ تو اپنے آپ کو دیکھیں، کیا جب people see me and whenever the people meet me, either they get anything positive from me or not. If yes, then I passed first quality. If not, then I fail. پہلی وکٹ گر گئی، اب آپ دوسری وکٹ کا انتظار کریں۔ دوسری کوالٹی کیا ہے؟ دوسری کوالٹی، سیکنڈ کوالٹی، کہ اس شخص جس کی عقل سالم ہے اس کی برائی سے لوگ محفوظ رہیں۔ کہ اگر سیکنڈ کوالٹی، if I have something bad habit, bad thing, then people will save from that bad habit or anything, whatever I am having bad thing in my character, my thoughts, my work. مثلا میں جھوٹ بولتا ہوں، اگر میں جھوٹ بولتا ہوں تو میرے جھوٹ سے آپ محفوظ رہیں۔ میں غیبت کرتا ہوں، میری غیبت سے آپ محفوظ رہیں۔ اب یہ سیکنڈ کوالٹی ہے ساؤنڈ انٹلیکٹ کی۔ اگر میرے اندر ایسا ہے، کیونکہ دیکھیں nobody is perfect, everyone having some problem inside، کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے پاس نہیں، سوائے معصومین کے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہم سب خطاؤں کے پتلے ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، انسان غلطی کر سکتا ہے اپنی زندگی میں۔ تو بس یہ دیکھیں کہ میرے پاس جو بھی مشکل ہے، جو بھی برائی ہے، اس سے لوگ محفوظ رہیں۔ یہ سیکنڈ کوالٹی۔ تھرڈ جو کوالٹی ہے وہ کیا ہے کہ جب اس کے سامنے
کسی کی تعریف کی جائے, کسی کی نیکی بیان کی جائے, چاہے وہ چھوٹی کیوں نہ ہو, مگر یہ اس کو بڑا سمجھے. In third quality, if somebody is praising someone in front of that person, either that quality, that work is very small, but the person having a sound intellect take that small deed as a big deed. یعنی دوسرے کی چھوٹی نیکی کو بڑا شمار کرنا. یعنی کمیونٹی میں کوئی کہے کہ that person is doing like cleaning mosque, or مثلاً that person just come and just open the lights. Maybe it's a very small thing, but how you react, you have to say, oh, it's really big thing, because that person is coming before everyone, he's sacrificing. That you are all mostly volunteers here. I heard about the ladies volunteer who used to come here in Khushhali, in Aza, that makes and decorate the Imam Bargah. And this is not a small thing, this is a very big thing actually. So یہ تھرڈ کوالٹی ہے, اور یہ تھرڈ کوالٹی بڑی مشکل ہے. مطلب کسی کی آپ کے سامنے تعریف کی جائے, بہت مشکل ہے کہ انسان اس کو ہضم کرے, اور خاص طور پہ مولانا کے سامنے مولانا کی تعریف کی جائے تو it's very hard to digest. If some scholar is talking in front of another scholar that he is very good, he is very good, Sheikh, am I right? It's very hard to digest that we praise another scholar in front of. کیوں؟ because بڑا مشکل ہے. آپ کسی مولانا کے آگے بولیں کہ مولانا بہت اچھے ہیں, وہ بولا بھائی میں بھی تو میں کہا ہوں, مجھے بھی تو دیکھو, اسی کی تعریف میں کی جا رہے ہو, خوب یہ بہت مشکل کام ہے. اسی طرح زندگی میں, سوسائٹی میں, کمیونٹی میں, اگر ہم بولیں جی ماشاء اللہ فلانے کمیونٹی میں بہت کام کرتے ہیں, فلانے کام کرتے ہیں, بولے بھائی میں بھی تو ہوں, مجھے بھی تو دیکھیں, look at me, I am also in the community, why you are praising other person? So this is not the sound intellect. Sound intellect, whoever praised in front of you, you have to more praise that person. وہ شخص قرآن پڑھاتا ہے, قرآن پڑھاتا ہے, وہ شخص قرآن پڑھاتا ہے, ہاں قرآن پڑھاتا ہے, جاویداں کتاب پڑھاتا ہے, ہدایت کی کتاب پڑھاتا ہے, آخرت کی طرف لے کے جا رہا ہے, الہی کلام کو لوگوں تک پہنچا. ایک ہی بات کو آپ چاہیں تو مختلف انداز سے بیان کر سکتے ہیں. خوب یہ تھرڈ کوالٹی. فورتھ کوالٹی کیا ہے کہ جب اس کی تعریف کی جائے تو وہ اپنی بڑی نیکی کو بھی چھوٹا شمار کرتا ہے. The fourth quality, if somebody is praising your big achievement, then the sound intellect person say, no, it's nothing. I didn't do, neither I perform anything big. یہ بہت مشکل کام ہے, کیونکہ امام جانتے ہیں, جانے محترم, امام انسان کے سٹرکچر کو جانتے ہیں. Imams are the designer of the brain and the inside of the human beings actually. They know how to deliver things for the humanity. یہ کتنا مشکل ہے. جیسا آپ کے سامنے کوئی کہے, ابھی اس دن بھی میں نے آپ کی خدمت میں علماء کے واقعات بیان کیے. ایک شہید کا واقعہ, 13 years old, اصفہان کا شہید ہے. اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ اس کا کام کیا تھا؟ وہ مائنز کو ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا. وار میں جو 8 سال کی ایران عراق وار تھی, اس میں مائنز کو وہ ڈی ایکٹیویٹ کرتا تھا. 13 years old boy, what's age? And it's a big work, because always his footstep on death. Maybe any deactivation will harm him, blast, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مگر when the anchor asked, what do you do? What he said? He said, I do nothing. It's God who's doing everything. اب یہ کہ انسان اپنی بڑی نیکی کو بھی چھوٹا شمار کرے, خوب یہ ساؤنڈ انٹلیکٹ کی نشانی ہے. انسان بڑے بڑے کام کرتا ہے, انسان کو توفیق ہوتی ہے, کمیونٹی میں کام کرتا ہے. مثلا کسی نے امام بارگاہ بنا دیا, کسی نے مثلا اللہ نے اس کو توفیق دی, اس نے کوئی ایک اور بڑا کام کر دیا. مگر جب وہ یہ کام کرے اور اگر کوئی اس کی تعریف کرے تو وہ کیا کہے؟ تو میں نے نہیں کیا, خدا نے
مجھ سے کروایا ہے. اب یہ سالم عقل کی نشانی ہے.